آج 7 ستمبر ہے۔ 7 ستمبر 1973 کو پاکستان کی اسمبلی سے ایک قانون پاس ہوا تھا جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا تھا، کیونکہ اسلام میں، دین اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جو ختم نبوت پر ایمان نہ رکھے وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ ایسی کوئی گنجائش دین اسلام میں نہیں ہے۔ یہ جو قانون پاس ہوا تھا، اس میں ہمارے امام اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے ایک کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ تمام علماء کرام آپ کے ساتھ تھے، تمام مسلمانوں نے مل کے جدوجہد کری تھی۔ اس میں بہت سی جانیں بھی گئی تھیں، لیکن اس میں جو مین کردار تھا وہ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کا تھا۔ آج بھی کچھ آوازیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں، سنائی دے رہی ہیں کہ جی قادیانیوں کو مسلمان مان لیا جائے۔ بھائی مسلمان ماننے میں کیا پرابلم ہے؟ وہ بھی اذان دیتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، تو جہاں اتنے فرقے ہیں وہاں ان کو ایک فرقے کا درجہ دے دیا جائے۔ تو میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ بھائی اگر تمہارے برتھ سرٹیفکیٹ پہ تمہارے باپ کی نام کی جگہ کسی اور کا نام لکھ دیا جائے تو کیا چلے گا؟ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ اگر آپ کے باپ کے نام کے ساتھ اور بھی بہت سارے نام لگا دیے جائیں تو آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ جس طریقے سے آپ کو اس بات پر اعتراض ہوگا، اسی طریقے سے ہمیں اس بات پر اعتراض ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اب اگر کوئی گنجائش نکال کے کوئی اس کو تسلیم کرتا ہے کہ جی قادیانی مسلمان ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ غیر مسلم ہو جائیں گے، کیونکہ جب نبی نہیں آئے گا تو پھر شریعت بھی آئے گی، پھر قرآن بھی دوسرا آئے گا، بھائی سب کچھ دوسرا آئے گا پھر۔ تو کوئی دین اسلام میں گنجائش موجود نہیں ہے۔ جو سادہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ان کو مسلمان مان لیا جائے، تو میں انہیں بتا دوں، ان کو یہ بات سمجھا دیتا ہوں کہ بھائی ایک تو قادیانی مسلمان نہ تھے، نہ ہے، نہ کبھی ہو سکتے ہیں، اور جو قادیانیوں کو مسلمان مانے وہ خود غیر مسلم ہو جاتا ہے، اس کو پھر اپنے دین کی، اپنے اسلام کی تجدید کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ غیر مسلم کو مسلمان ماننے والا خود غیر مسلم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اگر آپ قادیانی کو مسلمان مانتے ہیں تو اپنے عقائد کو درست کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کسی قسم کی سودے بازی نہیں ہو سکتی، نہ کی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا، جب تک مسلمانوں کے جسم میں روح ہے، جب تک ہمارے جسموں میں لہو کا آخری قطرہ ہے، ہم اس لفظ کے لیے، خاتم النبیین کے لیے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ختم نبوت کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے ڈرے نہیں کریں گے۔ اور جو لوگ اس عقیدے کو مانتے ہیں کہ جی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے تو وہ اپنا عقیدہ درست کریں۔ ٹھیک ہے، قادیانیوں کے ساتھ صرف ان کو مسلمان ماننا گناہ نہیں ہے، ان کے ساتھ کام کرنا، اگر آپ ان کے پاس کام کرتے ہیں تو فوری طور پر ان کے پاس سے کام چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کوئی کاروبار کرتے ہیں، فوری طور پہ کاروبار ختم کر دیں۔ اگر آپ کی ان کے ساتھ دوستی ہے تو فوری طور پہ دوستی ختم کر دیں۔ ختم نبوت پر کسی قسم کی سودے بازی ہم منظور نہیں کریں گے، ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ہم بتا دیں ان فرعونوں کو کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ختم نبوت پر کوئی سودے بازی کی جائے، ہم ہرگز اس کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، ہم، ہماری اولاد، ہماری آل اولاد، ہمارے ماں باپ، سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پہ قربان ہیں۔ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اس حد تک کہ اپنی جانوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی آل اولاد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اپنی ہر پسندیدہ چیز سے زیادہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور ہم خاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ہمارے جسموں سے جان نکالی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے دل سے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو نہیں نکالا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے عقائد درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔